اے لوگو، اگر آج تم مصیبت میں نہیں پڑ رہے ہو، آج تم کسی عذاب سے بچے بیٹھے ہو، تو یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے تم بچے بیٹھے ہو۔ اگر یہ علماء تمہارے درمیان سے اٹھا لیے گئے نا تو تم لوگوں پر قیامت طاری ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میری امت کے علماء دین کے رکھوالے ہیں، علماء کرام دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر تم لوگ علماء کے قریب رہو گے تو تم میرے قریب رہو گے۔ اگر تم کسی عالم سے مصافحہ کرتے ہو، یقیناً تم مجھ سے مصافحہ کرتے ہو۔ اگر تم کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہو، یقیناً تم میرے پاس بیٹھتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اگر کوئی انسان کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا، چند لمحے کسی عالم کے پاس بیٹھا، تو وہ شخص اس انسان سے بہتر ہے جس نے پوری رات عبادت کی ہو۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عالم کیا درجہ رکھتا ہے، عالم کے کیا معنی ہیں۔ لوگوں، آج کل ہم لوگ اپنے علماء کرام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے علماء پر آج کل جرائم کے بندے باندھ رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے علماء کو پھنساتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو علماء کرام تمہارے رکھوالے ہیں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، تمہارے ایمان و عقیدت کی حفاظت کرنے والے ہیں، آج تم لوگ انہی علماء کو جیلوں کے اندر بھجوا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ انہی علماء پر کیس لگا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو اپنے علماء کو بھول جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، آج تم انہی علماء کو بھولے بیٹھے ہو جن علماء نے تمہاری آزادی میں تمہاری مدد کی تھی، جن علماء نے اپنی گردنوں کو قربان کر دیا اس ہندوستان کی آزادی کے لیے اور تم لوگوں کو آزاد کرایا انہی علماء نے، اور تم انہی علماء پر آج طنز کس رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو اپنے علماء کو، جو اپنے علماء کرام کو بھول بیٹھتی ہے۔ اور آج کل ایک واقعہ بہت گردش کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک مفتی صاحب کو دعوت دی کہ حضرت آپ ہمارے یہاں آئیں اور اپنی تقریر سے ہم لوگوں کے ایمان کو تر و تازہ کریں، ہم لوگوں کے ایمان میں پختگی پیدا کریں۔ لوگوں نے مفتی صاحب کو بلایا کہ حضرت آپ آ جائیے۔ حضرت جب ان لوگوں میں جاتے ہیں، اسٹیج پر بیٹھتے ہیں، تو آپ تعزیے کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، تعزیہ داری حرام ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت والرضوان، سنیت کی جان، ہم لوگوں کی شان نے فرمایا کہ تعزیہ داری حرام ہے، اور مفتی صاحب نے وہی مسئلہ ان لوگوں کو بتایا۔ ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ تعزیہ داری حرام ہے۔ ان لوگوں نے مفتی صاحب پر کیس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ معاذ اللہ، ان لوگوں نے مفتی صاحب پر کیس کر دیا اور پولیس ان کو لے گئی۔ اے لوگوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ جو علماء تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، آج تم لوگ انہی علماء کی عزت پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ تم لوگوں میں عقل نہیں، تم لوگ نادان بن چکے ہو۔ تم لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ تم لوگوں کی شرم و حیا کہاں مر گئی ہے؟ تم لوگوں نے انہی علماء پر آج انگلی اٹھائی ہے جن علماء کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء میری دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، تم لوگوں کے رکھوالے ہیں، تم لوگوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تم لوگوں نے آج انہی علماء پر طنز کسا ہے، انہی علماء پر تم کیس کرتے ہو۔ بتائیے، مسئلہ تو یہی ہے نا کہ تعزیہ داری حرام ہے، اور چھوٹی عقل کبھی بڑی بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، دین اسلام میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو عقل سلیم تسلیم کرنے سے انکار کر سکے۔ دین اسلام میں کوئی بات زبردستی منوانے کی نہیں ہے۔ تم لوگ مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہیں مانو، لیکن تم لوگوں کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ تم لوگوں کو یہ حق کس نے دیا کہ تم ایک عالم کو کیس کرو، ایک عالم پر کیس کرو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ اور ایک جگہ ایک امام صاحب نے تعزیہ داری کو حرام بتایا تو ان کی قوم نے، ان کے مقتدیوں نے معاذ اللہ ان سے اٹھک بیٹھک کرائی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، تمہارے اندر حیا نہیں ہے۔ یہ قوم برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ لوگوں، اگر آج تم بچے بیٹھے ہو نا، اے لوگوں، اگر آج تم مصیبت میں نہیں پڑ رہے ہو، آج تم کسی عذاب سے بچے بیٹھے ہو، تو یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے تم بچے بیٹھے ہو۔ اگر یہ علماء تمہارے درمیان سے اٹھا لیے گئے نا تو تم لوگوں پر قیامت طاری ہو جائے گی۔ جب قیامت آئے گی نا تو علماء اکرام دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ اگر آج علماء تمہارے درمیان ہیں تو ان کی عزت کرو، اگر تم ان کی عزت نہیں کرتے تو انہیں رسوا بھی نہ کرو۔ تمہیں یہ حق کسی نے نہیں دیا ہے، تمہیں یہ حق کسی نے نہیں دیا۔
तुम लोग किसी आलिम की हुर्मत के साथ खेलो। लोगों, अगर आज उलमाए कराम हमारे दरमियान मौजूद है ना, तो हम लोगों को चाहिए कि उनकी इज्जत करें, उनकी तकरीम करें, उनके साथ रहें, उनके बाजू शाना बशाना खड़े रहें। आप लोगों ने हज़रत लुक़मान के बारे में तो सुना ही होगा, आप बहुत बड़े हकीम थे। लोगों ने आपसे पूछा कि ए लुक़मान, आप इतने बड़े आलिम कैसे बने? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लो मैं किसी मजलिस में बैठता, अगर उसमें मुझे कोई बात अच्छी लगती तो मैं उस पर अमल करता, और अगर कोई बात मुझे बुरी लगती तो मैं उस पर अमल नहीं करता था। लोगों, अगर कोई तुम्हें बात बता रहा है, अगर वो बात अच्छी है, उसको तस्लीम करो और उसे मानो, और यकीनन आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की बताई गई बातों में कोई शक नहीं है। आपने फरमा दिया कि ताज़ियदारी हराम है तो हराम है। हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम सुन्नी हैं और हम आला हज़रत को मानने वाले हैं। तुम लोगों को भी चाहिए कि जो अहले सुन्नत वल जमाअत पर चलने वाला है, उसको चाहिए कि ताज़ियादारी को हराम रखे, ताज़ियादारी में शिरकत ना करे। लोगों, तुम लाख 2 लाख रुपया लगाकर ताज़िया बनाते हो, अगर तुम उन्हीं पैसों से किसी यतीम की मदद कर दोगे तो इंशाअल्लाह वो यतीम तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसान मानेगा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। और वो कौम बर्बाद हो जाया करती है जो कौम अपने उलमा की तारीख़ को भूल जाती है, अपने उलमा की मेहनतों को भूल जाती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है। अज़ाब इलाही हम पर कब का आ जाए अगर ये उलमा उठा लिए जाएं। लोगों, उलमा इकराम की इज्जत करो। लोगों, यही उलमा है जो हमारे ईमान की हिफाजत करने वाले हैं।